جب ہماری مارکیٹ میں کسی منڈی میں ریٹ نہیں ملتا کاشتکار کو، اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں ملتی، تو اس وقت یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ محکمے اس وقت سوئے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کیا کاشتکار کے کوئی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا کاشتکار کی پروٹیکشن کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ کاشتکار تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور اس کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں آج وہ نیب خدا بہت پریشان ہے اس وقت۔ 3 سال پہلے 3900 روپے ریٹ، آج اگر 3500 ریٹ کیا ہے تو حکومت دوڑ کے اس میں آ گئی ہے، مالک بن گئی ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے؟ اگر آپ پرائیویٹ کمپنی کی بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل ہی نہیں کرا سکتے، آپ لوگوں کو تو استعفا دینا چاہیے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ خریداری سے پہلے سارے معاملات طے ہوتے، آپ کل تک طے کر رہے تھے، بینکوں سے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ اس کاشتکار کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں کاشتکار کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کیا کاشتکار کو انسان اور پاکستانی تسلیم کیا جاتا ہے؟ کیا زراعت حکومتی ترجیحات میں ہے یا اس وقت بیوروکریسی زراعت کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ میں 3 سال کے حالات واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گندم کے حوالے سے۔ گندم باہر سے امپورٹ کی گئی جو کہ ایک انتہائی اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا، اس پہ کسی قسم کی کوئی انکوائری نہ ہوئی۔ اگر ایک انکوائری کے ٹی او آر بنے بھی صحیح تو وہ ٹی او آر ایسے تھے کہ انکوائری نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹی او آر یہ تھے کہ گندم منگوائی گئی نومبر، دسمبر، اکتوبر 2023 میں، لیکن ٹی او آر میں لکھا گیا کہ فروری 2024 سے آگے دیکھنا ہے، تاکہ وہ جو اس وقت اربوں خربوں کمانے والے تھے وہ سارے بچ جائیں، اور سارے بچ گئے۔ آج وہ اپنی سیٹوں پہ برجامان ہیں۔ مرا کون؟ کاشتکار۔ معیشت کس کی تباہ ہوئی؟ پاکستان کی۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ ہم نے گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب اگست کا وقت آیا، اگست 2024 میں اس کو دوبارہ ریگولیٹ کر دیا گیا، دوبارہ ایک ریٹ، تمام اضلاع کا مختلف ریٹ 2600 سے لے کے 2700 روپے تک ریٹ اناؤنس کیا گیا، اور جن کاشتکاروں نے 2800 پہ سیل کیا ان کے خلاف ایف آئی آریں درج ہوئی۔ حالانکہ اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ہماری جو پیداواری لاگت نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی۔ 2800 پہ اس مظلوم کاشتکار کے خلاف ایف آئی آریں درج ہوئی۔ پھر اس سے اگلا سال آیا 2025 میں، جب خریداری شروع ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے۔ ہماری گندم بکی 1800، 1900، 2000، 2100 روپے میں۔ پھر اگست میں آ کے اس کو ریگولیٹ کر کے 3000 روپے ریٹ کیا گیا، اور اس میں چاندی ہوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے زبردستی لوگوں کے گھروں سے گندم اٹھا کے 3000 میں اور 3800 میں جا کے فلور ملوں کو سیل کی۔ کاشتکار کا ان 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس سال پھر حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، اور ایک سسٹم پچھلے سال لے کے آئے تھے۔ پچھلے سال وہ سسٹم لے کے آئے ای ڈبلیو آر، بڑی اس پہ میٹنگز ہوئی، پنجاب ایگریکلچر کمیشن کی بھی میٹنگ ہوئی کہ نیا سسٹم آ گیا، ای ڈبلیو آر سسٹم آ گیا، کاشتکار جائے گا، ہم کاشتکار کو سٹور بھی دیں گے اور 70% اس کو ایڈوانس رقم بھی دیں گے، وہ جا کے اپنی گندم رکھے گا، جب چاہے گا بعد میں وہ بیچ دے گا۔ لیکن وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگز تو ہوتی رہیں، حکومت کا پیسہ ان میٹنگ پہ خرچ ہوتا رہا، وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سیکٹری ہوں، ڈی جی ہوں، متعلقہ منسٹر ہوں، وہ تنخواہ لیتے رہے، اربوں خربوں کا بجٹ خرچ ہوتا رہا، لیکن کاشتکار کی گندم ختم ہو گئی، لیکن وہ ای ڈبلیو آر سسٹم آن نہ ہو سکا۔ اس کے تحت 1 کلو بھی پرچیز نہ کی گئی، نہ گندم رکھی گئی، لیکن کسی کو سزا جزا نہیں ہوئی، کسی سے نہیں پوچھا گیا یہ کیا ہوا ہے، کاشتکار کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں ہوا ہے۔ اس دفعہ پھر
کہا گیا جی ہم پرائیویٹ کمپنیز 35 کمپنیز آ گیا جو خریداری کریں گی 3500 روپے ریٹ دیں گے, حکومت ان کو اکاموڈیٹ کرے گی, حکومت ان کو خرچ ان کو پیسے دے گی, بینکوں کے ذریعے پیسے لے کے دے گی, حکومت اپنا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ دے گی, حکومت ان کو سٹور بھی دے گی. ہم نے کہا چلو 3500 میں سیل ہو جائے. حالانکہ 3500 میں جس نے زمین ٹھیکے پہ لے کے کاشت کی ہوئی ہے اس کو 1 روپے بھی بچت نہیں ہے اس میں. لیکن ہم نے آمین کہا, ہمارے پاس اور کچھ چارہ ہی نہیں تھا. تو اس میں روز ہم ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہوتے تھے کہ ہم نے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دے دیا. کاشتکاروں کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کاشتکار بیوقوف ہے. حکومت کیا سمجھتی ہے کہ یہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اس میں عقل نہیں ہے. کبھی آج تک کاشتکار نے اپنا باردانہ لیا؟ کاشتکار کو باردانے کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی. باردانہ خریدار کا ہوتا ہے ہمیشہ, چاہے وہ آڑتی ہو, چاہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے پاسکو ہو, چاہے کوئی کمپنی ہو, چاہے سیڈ کمپنی ہو. باردانہ ہمیشہ انہی کا ہوتا ہے. اگر یہ باردانہ حکومت دے رہی تھی تو وہ پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو وہ باردانہ دیا جا رہا تھا. پھر حکومت ہمیں ایک بات کہہ رہی تھی کہ ہم نے آپ کو 3500 روپے منیمم سپورٹ پرائس دی ہے. حالانکہ منیمم سپورٹ پرائس وہ ہوتی ہے جب حکومت خود خریداری کرے. یہ منیمم سپورٹ پرائس نہیں تھی. اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے, میں حکومت کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ منیمم سپورٹ پرائس ہے, تو منیمم سپورٹ پرائس کیا ہوتی ہے؟ منیمم سپورٹ پرائس یہ ہوتی ہے کہ اگر ریٹ 3500 حکومت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر 3500 سے ریٹ نیچے ہو تو حکومت آ کے انٹروین کرتی ہے, خریداری کرتی ہے. اگر 3500 سے ریٹ اوپر چلے جائے تو حکومت انٹروین نہیں کرتی. یہ منیمم سپورٹ پرائس اس لیے کہتے ہیں. اس کے ساتھ لفظ لکھا ہوا ہے کہ منیمم, کہ اگر اس سے ریٹ نیچے جائے. جب ریٹ 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 رہا, نہ ان پرائیویٹ کمپنی نے انٹروین کیا, نہ حکومت نے کیا. ہم انتظار کرتے رہ گئے, اعلانات سنتے رہ گئے کہ جی اپریل, 1 اپریل کو شروع ہو جائے گی, پھر 10 اپریل کو شروع ہو جائے گی, پھر 15 کو ہو جائے گی, 16 کو ہو جائے گی, 17 کو ہو جائے گی. 24 اپریل ہے آج کی ڈیٹ تک. میں چیلنج سے کہتا ہوں ایک دانہ خریدا نہیں گیا. ایک دانہ حکومت نے یا ان کمپنیز نے آج کی تاریخ تک ایک دانہ کاشتکار سے نہیں خریدا, جبکہ 80% سے زیادہ گندم اس وقت ہارویسٹ ہو کے جا چکی ہے. جب کل ریٹ بہتر ہوا, ریٹ بہتر ہونے کی وجہ حکومت نہیں ہے, یہ میں آپ کو عرض کر دوں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جب پرائیویٹ سیکٹر نے دیکھا کہ اس دفعہ پیداوار میں کمی ہے, پچھلے سٹوروں میں گندم نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس بھی, تو کل جب ہمیں 34,000-3500 ریٹ ملنے لگا, فٹافٹ حکومت آ گئی. یعنی انٹروین تو اس نے کرنا تھا جب 3500 سے ریٹ کم تھا, اس وقت تو نہیں کیا حکومت نے. اس وقت فوڈ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا تھا. اس وقت فوڈ ڈپارٹمنٹ مفت کی تنخواہ لے رہا تھا, چاہے وہ ڈی جی فوڈ ہو, سیکٹری فوڈ ہو, یا وہ جو ایس ایس سی ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ہے سلما بٹ صاحبہ. میں نے گندم کے بارے میں سلما بٹ صاحبہ کی کوئی ایک کاشتکاروں کے حق میں ان کی ٹویٹ بھی نہیں دیکھی. کیا انہیں اندازہ ہے کہ کاشتکار کے اس ملک کی معیشت پہ حصہ کتنا ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ کاشتکار ہی ہے جو ہر مشکل وقت میں اس ملک کو نکالتا ہے؟ اگر اس ملک میں جب 9/11 کی وجہ سے پابندیاں لگی تو زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا, کوئی بھوکا نہیں سویا. اس ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو دنیا نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی, کوئی بھوکا نہیں سویا زراعت کی وجہ سے. 17 سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, کوئی بھوک سے نہیں مرا. کووڈ-19 آیا, ایک شخص بھوکا نہیں رہا پاکستان میں, زراعت کی وجہ سے اور اس کسان کی بدولت.
آج اگر دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان میں الحمدللہ ہر شخص کھا کے سو رہا ہے، لیکن اس کاشتکار کا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اس وقت معاشی قتل کر رہا ہے، اور یہ معاشی قتل اکیلے کاشتکار کا نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کا قتل ہے، کیونکہ گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے، ہماری میجر فصل ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گندم کی وجہ سے جب ہمیں 3900 ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، جب ہمیں ریٹ ملا 1800 1900 2000 تو ہم نے آپ کو ایگریکلچر میں جو گروتھ دی ہے وہ -13.49 ہے میجر فصلوں میں، کیونکہ کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا، کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں، کاشتکار جہاں پہ ڈی اے پی استعمال کرتا تھا 24 لاکھ ٹن، اس دفعہ کو 12-12.5 لاکھ ٹن استعمال ہوئی ہے، اسی لیے پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ آج یقین کر لیں کاشتکار بہت پریشان ہے کہ کل جس طریقے سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، پیرا فورس بھی ساتھ ہے، باقی محکمے بھی ساتھ ہے، بھئی تم نے ایک دانہ تو خریدا نہیں کاشتکار سے، کیا کاشتکار کو سہولت کون سی دی ہے؟ کیا کاشتکار کو ڈیزل سستا ملا، کھاد سستی ملی، بجلی سستی ملی؟ 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ 50 روپے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ کی پیرا فورس کہاں تھی جب آلو کا ریٹ کاشتکار کو 1 سے 2 روپے کلو مل رہا تھا، جب گوبھی کا کوئی خریدار نہیں تھا، جب مٹر ہم اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، جب کپاس کا ریٹ 10 سال پہلے 10,000 تھا، 15 سال پہلے اب 5,000 روپے 6,000 روپے ریٹ تھا، اس وقت یہ فورسیں کہاں تھی؟ جب ہماری مارکیٹ میں کسی منڈی میں ریٹ نہیں ملتا کاشتکار کو، اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں ملتی، تو اس وقت یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ محکمے اس وقت سوئے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کیا کاشتکار کے کوئی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا کاشتکار کی پروٹیکشن کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ کاشتکار تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور اس کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں آج وہ نیب خدا بہت پریشان ہے اس وقت۔ 3 سال پہلے 3900 روپے ریٹ، آج اگر 3500 ریٹ کیا ہے تو حکومت دوڑ کے اس میں آ گئی ہے، مالک بن گئی ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے؟ اگر آپ پرائیویٹ کمپنی کی بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل ہی نہیں کرا سکتے، آپ لوگوں کو تو استعفا دینا چاہیے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ خریداری سے پہلے سارے معاملات طے ہوتے، آپ کل تک طے کر رہے تھے بینکوں سے معاملات طے ہو رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنی لمبی لمبی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے دفتر کس لیے آپ کے پاس؟ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ نہیں ہے، یہ غریب عوام کے پیسے سے تم تنخواہیں لے رہے ہو۔ اپنی کارکردگی تو دیکھو، اور پھر آپ نا کاشتکار کے ساتھ حسن سلوک دیکھو کہ کاشتکار کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، وہ ان 3 سالوں کا حساب کر کے سامنے لے کے آئے کہ 3 سال میں کاشتکار کی بربادی کیسے کی گئی ہے، کس کس نے کی ہے، کون کون ذمہ دار ہے اس کا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین کر لیں، ہم مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، ملک کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا۔ ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں سپیکر کے انڈر، ہماری بات کو سنیں کہ ہم ملکی مفاد میں بات کر رہے ہیں یا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ملکی مفاد میں بات کر رہا ہے۔ کاشتکار زیادہ ہو گئے تب مرا، نہ ہو گئے تب مرا، کم ہو گئے تب مر گیا۔ پیداواری لاگت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ 6-7 ہزار والی ڈی اے پی 15,500 پہ چلی گئی ہے، 2,000 والی یوریا 4,4700 پہ چلی گئی ہے، 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے، لیبر چارجز بڑھ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں بڑھے تو کاشتکار کی پروڈیوس کا ریٹ نہیں بڑھا۔
زراعت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، گندم کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، چینی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، کاشتکار کا قصور ہی کیا ہے؟ میں تو آج یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیں، اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے بچاؤ۔ یہ صرف کرپشن کے لیے کام کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرتے تو پچھلی دفعہ EWR سسٹم چل جاتا۔ اگر یہ کام کرتے تو اس دفعہ یہ کمپنیز 1 اپریل کو آ کے خریداری شروع کرتی، بینکوں سے معاملات طے ہو جاتے۔ کل تک ان کے بینکوں سے معاملات طے نہیں ہو رہے تھے۔ میری ڈی جی فوڈ سے کل بات ہوئی، مجھے کہتا ہے آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ امجد حفیظ صاحب، میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کرنے کے اوپر۔ میں ایک محب وطن شہری ہوں، میں اپنے پاکستان سے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ میرا جینا پاکستان میں، میرا مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، عبادت ادھر، قبرستان ادھر، سیر و سیاحت ادھر پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں میں سیاست کر رہا ہوں، میں اگر زراعت کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں۔ جناب ڈی جی صاحب، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کبھی بی ٹیک میں نہیں سنا ہوگا کہ اس وقت اس سال $6 بلین کا ایگریکلچر پروڈیوس کے امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، یہ صرف اسی گندم کی وجہ سے ہے کہ کاشتکار کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو اس نے ان 2-3 سالوں میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی، اس کے پاس خرچ نہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جب اس کو پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے، جب اس کا خرچہ ہی اس کو واپس نہ ملے، کب تک وہ زیور بیچے گا، جانور بیچے گا، زمین بیچے گا، درخت بیچے گا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ کاشتکار زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں، کالونیاں کیوں بن رہی ہیں؟ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک جتنی آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اپنے رقبے کم کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ جا کے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں چولستان کو آباد کرنا چاہیے، باقی جتنے بھی غیر آباد رقبے سب کو آباد کرنا چاہیے تاکہ ہم خود کفیل رہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ نوازا، اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، 1500 کلومیٹر ہمیں سمندر دیا، چاروں موسم دیے، کراچی سے لے کے پشاور تک ہمیں میدانی علاقہ دیا، پہاڑ ہمیں دیے، جنگلات ہمیں دیے، دریا ہمیں دیے، ریگستان ہمیں دیا، چولستان ہمیں دیا، تھر ہمیں دیا، روئی ہمیں دیا، ایک نہیں دی تو ایک ول نہیں تھی ہمارے پاس۔ یعنی مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کاٹن گروور ہوں، 92 میں ہماری پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا تھا 1 کروڑ 10، اب انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی کم کر لیا، ہم 55 لاکھ پہ، اگر وہ ویٹ کا لاس نکالے تو ہم 45 لاکھ پہ ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، ہماری پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری ترجیحات کی وجہ سے۔ یہاں پہ تو پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ منافع بخش ہے اس وقت، نہ باعزت ہے۔ بہت سارے نالائق لوگوں کو آ کے سیٹیں دے دی گئی جن کو پتہ ہی نہیں کہ زراعت کیا ہے۔